इस वीडियो में मोहब्बत में कामयाबी पाने के लिए यानी किसी को भी अपने वश में करने के लिए एक बहुत ही मजबूत एकदम से अचूक अमल पेश करने वाला हूँ। ये वो अमल है कि जिसकी ताकत हद से भी ज़्यादा है। ये वो अमल है कि जिसके इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से आप अपने घर बैठे किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकते हैं, किसी के भी दिल से नफ़रत, नाराज़गी और गुस्सा ख़त्म करके मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपसे कितना ही दूर क्यों ना रह रहा हो, चाहे वो आपसे 7 समंदर पार क्यों ना रह रहा हो, वो भी बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए, बिना उसके रास्ते में कुछ डाले, बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्च के। इस अमल को 3 तरह के लोग करते हैं अमूमन। पहला वो जो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाते, नाकाम रहते हैं और वो निराश हो जाते हैं, निराशा भरी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, दर्द में, उलझन में, परेशानी में। तो इस पावरफुल अमल का इस्तेमाल करके वो अपनी मोहब्बत को 110% हासिल कर लेते हैं। दूसरा वो लोग इस अमल को करते हैं जो इस अमल को अच्छे से सीख कर, समझ कर इंसानियत की खिदमत करना चाहें, लोगों को नफ़ा पहुंचाना चाहें, खिदमत खल्क करना चाहें। तीसरा वो लोग जो इस अमल को अच्छे से सीख के, समझ के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ महीने का लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया भी कमाना चाहते हों, वो लोग इस अमल को करते हैं। यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त, मजबूत, अचूक, पावरफुल अमल है ये, और इस अमल की ताकत बहुत ज़्यादा है जो कि आगे आपको मालूम पड़ेगा। यकीनन बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके हवाले करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, ये अमल करने की इजाज़त मैं आपको एडवांस में देता हूँ। इस अमल को करने की इजाज़त आप सभी को देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भाई इस अमल को करना चाहे तो उसका स्वागत है, वो कर सकता है। बस शर्त ये है कि वो अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए करे, या तो लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए करे, या तो वो नफ़ा पहुंचाने के साथ साथ अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ कमाई भी करना चाहे, वो भी एकदम जेन्युइन तरीके से। और इस अमल को बताने के लिए मैं आया हूं, तो आपको बता के ही जाऊंगा। ये बेहतरीन अमल आपको सिखा के ही जाऊंगा। बस आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी बात को अच्छे से सुनिए और समझिए। जो लोग इल्म वाले हैं उनके लिए भी, और जो लोग अमलियात नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं बहुत ही आसान तरीके से, आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि सभी को समझ में आ जाए। मैं आपका 10 से 15 मिनट लूँगा, लेकिन एक बेहतरीन जानकारी दे के जाऊँगा। ऐसी जानकारी कि जो जानकारी आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती है, जो आपको कामयाब बना सकती है, जो आपको प्यार, पैसा और बहुत बड़ी कामयाबी दे सकती है। तो ये अमल ये है कि ये अमल कुरानी अमल है, और ये अमल हुरूफ मुक़त्तियात का अमल है। ये अमल जो है नासूती अमल है। अब आप मुझे बताइए कि एक तो ये कुरानी अमल है, दूसरा ये हुरूफ मुक़त्तियात का अमल है, तीसरा ये नासूती अमल है। नासूती अमल जो है वो इंसानी ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं, शारीरिक, भौतिकी और शारीरिक जो मसाइल आते हैं, उनके लिए ये अमल कोई जवाब नहीं रखता है, बहुत ही ज़बरदस्त अचूक काम करता है। तो ये कुरानी मुक़त्तियात नासूती अमल हो गया। ये अमल आप एक खुफिया ताकत का ख़जाना समझिए। उलमाए रूहानियत, फ़कीरों, दरवेशों, वलियों का एक
अमानत आप समझिए, बहुत ही बेहतरीन अमल आप समझिए। और इस अमल की जो ज़कात है पहले वो अदा की जाती है, यानी इस अमल को पहले सिद्ध किया जाता है, इसकी साधना की जाती है, जिसका तरीका ये है कि नौचंदी जुमेरात से इस अमल को करना शुरू किया जाता है। जिनको नौचंदी जुमेरात नहीं पता है मैं उनको आगे बताऊंगा, पहले ये अमल आपको अच्छे से समझा दूं। इस अमल को नौचंदी जुमेरात को शुरू किया जाता है और इस अमल की तैयारी में आपको क्या चाहिए कि एक A4 साइज का कागज़ चाहिए और उस कागज़ पे आप लिखिए या किसी से लिखवाइए या कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। निकालने के बाद में या लिखने या लिखवाने के बाद में आपने इसको अपने कमरे में जो दीवार पश्चिम की तरफ है उस दीवार में आपने इसको चिपका देना है। और चिपकाना इतनी हाइट में है, इतनी ऊंचाई पर इसको चिपकाना है कि जब आप ज़मीन पर नीचे बैठें तो ये आपकी आँखों के हाइट पे, आँखों के सिधाने पर रहे, इतनी ऊंचाई पर आप इसको चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद में नौचंदी जुमेरात की रात में आपने इस अमल को यूँ शुरू करना है कि पाक साफ़ हो जाना है, साफ़ सुथरा हो जाना है, ताज़ा ताज़ा गुस्ल करना है, बावज़ू हो जाना है, स्नान करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है और उस कपड़ों पर अपने अच्छे किस्म का बढ़िया बेहतरीन खुशबू लगाना है, इतर लगाना है जो फ्री फ्रॉम अल्कोहल हो, स्प्रे वाला कोई परफ्यूम ना हो, लगाइए। और नौचंदी जुमेरात की रात को उस कमरे में आप दाखिल हो जाइए जिस कमरे को आपने इस अमल के लिए ख़ास किया है, दाखिल हो जाइए। दाखिल होने के बाद में आप ये मजबूत नियत कीजिए कि इस अलिफ लाम रा की ज़कात अदा करने के लिए, इस अलिफ लाम रा को सिद्ध करने के लिए, इसकी सिद्धि करने के लिए, इसका चिल्ला करने के लिए मैं ये अमल करने जा रहा हूँ। नियत मजबूत कर लीजिए, ये नियत रख लीजिए कि इसकी ज़कात अदा करने जा रहा हूँ। और जब आप ज़कात अदा करने का नियत कर लें तो उसके बाद की जो बारी आती है यकीन की, पूर्ण विश्वास की, दिल की गहराई से पढ़ने की, अच्छे से अच्छा पढ़ने की, अच्छे उच्चारण के साथ, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ इसको पढ़ने की। अलिफ लाम रा, ये आपका हो गया नियत और अकीदा, पूर्ण विश्वास। उसके बाद में आपने इस अमल को यूँ पढ़ना है कि आपने पश्चिम की दीवार की तरफ अगर इसको चिपकाया है तो आपका मुंह भी पश्चिम की तरफ ही होगा। अब आप बैठ जाइए। अब अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़िए। जिनको दुरूद पाक आता है, जो इसके बारे में जानते हैं ठीक है, नहीं मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में अच्छे से इंशाल्लाह। अब अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़िए और 9000 बार आपने इसी अमल को पढ़ना है जो आपने दीवार पर लिखवा कर या प्रिंट आउट निकाल कर चिपकाया है। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, 9000 बार आपने पढ़ना है। 9000 बार पढ़ने के बाद ये आपका अमल मुकम्मल हुआ पहले दिन का। दूसरे दिन उसी जगह पे, जो जगह आपने फ़िक्स किया है जहाँ चिपकाया है, उसी जगह पे उसी वक्त आपने दूसरे दिन जाना है और इसी अमल को इसी तरीके से, इसी नियत से, इसी अकीदे से, इसी विश्वास से, इसी ईमानदारी से फिर पढ़ना है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, इसी तरह से पूरे 40 दिन का चिल्ला आपने मुकम्मल करना है। 40 दिन में ये आपकी सिद्धि पूरी होगी, ये आप इसके साधक बन जाएंगे अलिफ लाम रा के 40 दिनों में। 40 दिन में जब इसकी ज़कात अदा हो जाए तो इसकी ज़कात अदा होने के बाद आपने इसको 231 बार रोज़ाना अपने विर्द में रखना है। यानी 231 बार रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है। आप कहीं भी हैं, आप जिस वक्त इसको आप पढ़ते हैं ज़कात अदा करने के बाद, सिद्ध होने के बाद, उसी वक्त पे रोज़ाना 231 बार आप इसको पढ़ लिया करें ताकि इस अमल की खुफिया ताकतें पूरी ताकत के साथ आपके साथ बनी रहें,
یہ عمل آپ کے پاس رہے، اس لیے روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس الف لام را کو سدھ کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل میں یوں تو کوئی پرہیز نہیں ہے کہ آپ نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ نے اس کی کوئی ٹینشن نہیں رکھنی ہے۔ اس عمل میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو حصار وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑے، آپ کو جو ہے کسی بھی طرح کا سیفٹی لینا پڑے حصار کر کے، گھیرا کھینچ کے۔ تو خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کوئی پرہیز بھی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ناگا نہ ہونے پائے۔ اگر ناگا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، تو اس عمل میں ناگا یعنی غائب نہیں چلے گا، عمل پورا بیکار ہو جائے گا۔ آپ نے 39 ڈیز تک پڑھا ہے، 39 دنوں تک آپ نے پڑھا ہے، 40ویں دن آپ کا غائب ہو گیا، 39 دن کی محنت بیکار ہو گئی۔ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ آپ جو ہے اس عمل کو کرنا شروع کریں تاکہ غائب نہ ہونے پائے۔ اور پرہیز آپ نے جان لیا کہ کوئی پرہیز نہیں ہے، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ، غیبت، چغلی، برے کاموں سے، تہمت سے توبہ کرنے والا ہو، اور اس عمل کے درمیان ایسا کچھ نہ ہونے پائے برا کام کہ جس کی وجہ سے یہ عمل آپ کا سدھ نہ ہونے پائے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہونے پائے۔ یوں تو ہندو بھائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اس کو شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ کرے گا، باشرع ہو کے کرے گا، تو اس کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکے گا، خاص کر کے محبت کے مسئلوں میں۔ یوں تو ہندو بھائی اگر صاف ستھرا ہو کے کریں گے تو ان کی بھی طاقت کوئی اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ محبت کے کاموں کے لیے اس کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے۔ یہ اس کی پابندی ہے، اس کی شرط ہے۔ یہ رہا عمل۔ اب یہ بات آپ جان لیجئے کہ آپ نے جس ٹارگٹ کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو آپ کام کیسے کریں گے۔ عمل ہو گیا، زکوٰۃ کا طریقہ ہو گیا، پابندی، شرطیں سب کچھ ہو گئی۔ اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو آپ 231 بار روزانہ پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ کا چلتا رہے گا، تاکہ خفیہ طاقتیں اس کی آپ کے ساتھ رہیں، یہ عمل آپ کے ساتھ رہے، آپ کی پاور برقرار رہے۔ لیکن آپ نے اگر اس عمل کو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو اپنی محبت میں آپ کامیابی کیسے حاصل کریں گے وہ طریقہ آپ کو بتا دوں۔ اور اگر آپ نے سیوا کے لیے کیا ہے، خدمت کے لیے، تو کام کیسے کریں گے۔ اور اگر کوئی سیوا کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ، 1 لاکھ، 3 لاکھ کمانا چاہتا ہے مہینے میں تو وہ کیسے کرے گا۔ یہ تینوں باتیں کور کر دوں پہلے، پھر نوچندی، جمعرات اور درود پاک کی طرف آئیں گے۔ پہلا، اگر کسی نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو وہ یوں کرے کہ 231 بار اس عمل کو یوں پڑھے کہ اول آخر درود پاک پڑھے، اور 231 بار اس عمل کو پڑھے۔ عمل پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور یوں کہے کہ اے اللہ، اے میرے معبود حقیقی، تو فلاں بن فلاں کے دل میں اپنے محبوب کا نام لے، اور اس کی ماں کا نام پتہ ہے تو ماں کا نام لے، نہیں تو ہوا بولے اس کی ماں کے نام کے آگے۔ فلاں بن فلاں کے دل میں میرے محبوب، فلاں بن فلاں کے دل میں میری محبت، فلاں بن فلاں کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ، میرے محبوب فلاں بن فلاں کے دل میں فلاں بن فلاں میری محبت، میں فلاں بن فلاں میری محبت پیدا کر دے۔ جب آپ اس دعا کو کریں گے تو یہ دعا آپ کی قابل قبول ہوگی، قبولیت کا درجہ رکھتی ہوگی، کیونکہ آپ نے 40 دن اس عمل کی زکوٰۃ ادا کیا ہے۔ اب جب اس دعا کو آپ ادا کریں گے، ان کلمات کو آپ ادا کریں گے، رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی کو لگائیں گے، تو اس عمل کی خفیہ طاقتیں بنا کسی دیری کے، وداؤٹ اینی ڈیلے، آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا کر دیں گی، نفرت، ناراضگی کو ختم کر دیں گی، محبت میں بدل دیں گی، اور کسی کو بھی آپ کے پیار میں پاگل بنا دیں گی۔ یہ طاقت ہوگی اس وقت جب آپ اس عمل کی زکوٰۃ کو ادا کر چکے ہوں گے، اس عمل کے عامل بن چکے ہوں گے، اس سدھی کو آپ سدھ کر چکے ہوں گے۔ یہ رہا کام کرنے کا طریقہ۔
اور اگر آپ کچھ اپنے محبوب کو کھلا سکتے ہیں یا پلا سکتے ہیں تو آپ کھلائیے بھی، پلائیے بھی، اور اس دعا کو بھی کیجیے، پھر تو کیا ہے، وہ ایک دم سے آپ کے وش میں ہو جائے گا۔ یوں تو کچھ کھلانا پلانے کا جھنجھٹ نہیں ہے، اگر کوئی کھلا پلا سکتا ہے تو کھلا دے، نہیں تو وہ دعا سے کام لے۔ جب وہ دعا کرے گا تو خفیہ طاقتیں خود بخود جو ہے اس کا کام کر دیں گی اللہ کے حکم سے۔ یہ تو رہا جو اپنی محبت کو پانے کے لیے نراش ہو چکے تھے، تمام کوشش کر چکے تھے، وہ یوں کام لیں۔ اور اگر کوئی انسانیت کی خدمت کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اس عمل کو کیا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اس عمل کو کیا ہے، تو وہ اس طرح سے کام کرے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو محبت کا، میاں بیوی کا ہو، چاہے پریمی پریمکا کا ہو، تو وہ اس کے پاس آئے یا کہیں سے بھی اس کی اپنی پرابلم کو اس کو بتائے، تو عامل کیا کرے کہ جو آیا ہے اپنی پرابلم کو لے کر، اس کا نہیں، اس کے محبوب کا نام پہلے لے دعا میں۔ یوں پڑھے اس عمل کو کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے، 231 بار 231 ٹائمز اس عمل کو پڑھے، الف لام را الف لام را الف لام را 231 ٹائمز پڑھے۔ پڑھنے کے بعد میں جس نے آپ کو یہ کام بتایا ہے کہ ایسا کام ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اس کا نہیں بلکہ اس کے محبوب کا پہلے نام لیا جائے۔ فار ایگزامپل، اگر اے آیا ہے آپ کے پاس کہ میں بی سے محبت کرتا تھا، لیکن بی مجھ سے محبت، اے آیا ہے آپ کے پاس اور بی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، یا بی کے دل سے نفرت ناراضگی ختم کرنا چاہتا ہے، تو آپ جو ہے اے کا نام نہیں لیں گے پہلے، جو کہ آپ کے پاس آیا ہے، بی کا لیں گے۔ آپ یوں عمل پڑھنے کے بعد میں یوں کہیں گے کہ اے اللہ، اے میرے معبود حقیقی، تو بی یعنی فلاں بن فلاں جس کے لیے آیا ہے اس کا نام پہلے، اور جو آیا ہے اس کا نام بعد میں، فلاں بن فلاں کے دل میں فلاں بن فلاں کی محبت کو پیدا کر دے۔ ایسا آپ نے دعا کر دینا ہے۔ اگر کچھ کھلا پلا سکتا ہے سامنے والا تو کسی مٹھائی وغیرہ پر آپ نے اس کو دم کر کے دے دینا ہے، وہ کھلا بھی دے گا۔ نہیں بھی کھلا سکتا ہے تو آپ کی دعا ہی اتنی طاقتور ہوگی کہ آپ کی دعا کرتے ہی اس عمل کی خفیہ طاقتیں اس کے محبوب کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کر دیں گی، نفرت ناراضگی کو ختم کر دیں گی۔ یہ رہا سیوا کرنے کا۔ کوئی سیوا کر رہا ہے تو اس طرح سے لوگوں کی محبت کے مسائل کو، محبت پیار کے سمسیاؤں کو وہ سمادھان کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ خدمت بھی ہوتی رہے اور کچھ پیسے مجھے مل جائیں جس سے میری جیوکا چلتی رہے، میری ضرورتیں پوری ہوتی رہے، بچے بھی تعلیم حاصل کرتے رہیں، بچوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے، کیونکہ میں فل ٹائم یہی کر رہا ہوں تو اور کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، تو وہ یوں کام لے کہ جب وہ اس کے پاس کوئی آئے، جب کوئی اس عمل کا عامل ہو جاتا ہے، اس سدھی کو سدھ کر لیتا ہے، تو اس کی شہرت ایسی ہوتی ہے، اس کی کامیابی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بھیڑ لگتی ہے، لوگوں کا ہجوم لگتا ہے اس کے پاس۔ تو اس عمل کو کوئی اگر چپکے سے کرتا ہے تو یہ عمل پورا ہونے کے بعد کامیابی ہی شور مچا دیتی ہے کہ فلاں جو ہے ایسے کام کے لیے ماہر ہے، ماسٹر آدمی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اپنی محبت کی پریشانی کو حل کرانے کے لیے۔ تو جب کوئی اس کے پاس آئے تو یوں کام لے کہ طریقہ وہی ہے، 231 بار پڑھا جائے گا، اول آخر درود پاک پڑھا جائے گا، اور جو آیا ہے، جس کے لیے آیا ہے اس کا نام پہلے لے، اور جو آیا ہے اس کا نام، اس کی ماں کا نام بعد میں لے، اور دعا کر دے۔ اور اگر وہ کچھ کھلا پلا سکتا ہے تو اس کو مٹھائی پر یا پانی پر دم کر کے دے دے، وہ کھلا پلا دے۔ اگر نہیں بھی کھلا پلا سکتا ہے تو آپ کا دعا ہی جو ہے کافی رہے گا، خفیہ طاقتیں مسئلہ حل کر دیں گی، اس کے محبوب کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کر دیں گی، یا نفرت ناراضگی ختم کر کے محبت میں بدلنا ہے تو وہ بھی جو ہے خفیہ طاقتیں کر دیں گی۔ یہ ہوا، کام کر دیا اس نے۔ اب اس کے بعد میں کیا کرے گا کہ وہ ایک مناسب سی رقم اس سے طلب کرے گا، 500 روپیہ۔ 500 روپیہ جو ہے آج کل بجٹ فرینڈلی ہے، ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ اگر
मान लीजिए کہ 20 لوگ اپنی محبت کی پریشانی لے کے اس صادق کے پاس روز آتے ہیں اور وہ 20 آدمیوں سے 500 روپیہ چارج کرتا ہے، تو ایک دن میں اس کا 10,000 روپیہ ہو گیا، مہینے کا 3 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ اور اگر اس کے پاس 10 لوگ ہی آتے ہیں اور وہ 10 لوگوں سے 500 روپیہ چارج کرتا ہے تو وہ ایک دن میں 5,000 کمائے گا اور مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ کمائے گا۔ اگر 5، 10، 15، 20 لوگ آ رہے ہیں تو 500 آپ چارج کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، 30، 40، 50 آ رہے ہیں تو آپ کو نیچے آنا پڑے گا، کیونکہ 500 سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں، ایک مناسب سی رقم سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر لوگ زیادہ آئیں گے تو رقم زیادہ آئے گی، اور رقم زیادہ آئے گی تو آپ کی ضرورتیں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رقم آپ کے پاس بچے گی، تو اس رقم سے آپ گمراہ ہوں گے، لالچ آئے گی، اور اس طرح سے اگر آپ زیادہ رقم لیں گے، زیادہ پیسوں کو توجہ دیں گے، خدمت کو کم توجہ دیں گے، تو ایسی صورت میں عمل خراب ہو جائے گا، عمل باطل ہو جائے گا، آپ کی پاور چھن جائے گی، زکوٰۃ رد ہو جائے گی، یہ عمل کی خفیہ طاقتیں آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ اس لیے جتنا زیادہ لوگ آئیں اتنا کم پیسہ چارج کیا جائے۔ دن کا اگر کوئی 5,000 بھی کما لیتا ہے تو کوئی MBA نہیں کماتا ہے، کوئی BTech 1.5 لاکھ روپیہ نہیں کماتا ہے، تو ایک مناسب سی رقم آپ لیں کہ آپ کی ساری ضرورتیں اچھے سے پوری ہو جائیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ یہ عمل باطل ہو جائے گا۔ یہ تینوں طریقہ رہا جو ہے کام کرنے کا۔ اگر کوئی کھلا پلا سکتا ہے تو کھلائیں پلائیں بھی، اور اس طرح سے دعا بھی کریں تاکہ خفیہ طاقتیں کام کر دیں۔ اگر کوئی نہیں بھی کھلا پلا سکتا، کوئی 7 سمندر پار ہے جو بہت دور ہے، تو اس کے لیے یہ دعا ہی کافی ہوگی۔ اتنا پاورفل، اتنا زبردست یہ عمل ہے، اتنا مضبوط اور اتنا اچوک یہ عمل ہے کہ اس کے بارے میں، اس کی تعریف میں زیادہ کیا کہوں۔ اگر بہت ڈیٹیل میں گیا تو بہت لمبی ویڈیو ہوگی۔ میں آپ کو نوچندی جمعرات اور درود شریف کی باتیں بتا دوں کہ جو لوگ نوچندی جمعرات جانتے ہیں، اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دوں 2 شبدوں میں کہ جب کوئی نیا چاند نکلتا ہے، نیا چاند جب کوئی نکلتا ہے تو نیا چاند نکلنے کے بعد جو برہسپتی وار آتا ہے، جو جمعرات آتی ہے، اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ یعنی نیا چاند نکلا، اب نئے چاند کا جو پہلا تھرسڈے آئے گا، جمعرات یعنی برہسپتی وار آئے گا، وہ نوچندی جمعرات کہلائے گا، نئے چاند کا جمعرات۔ تو یہ ہو گئے نوچندی جمعرات۔ نوچندی جمعرات کو جو ہے روحانیت عروج پہ ہوتی ہے، اپنی پوری طاقت پہ ہوتی ہے، تو اس لیے نوچندی جمعرات کو، اس عمل کو یا کوئی بھی عمل کو شروع کرنا بڑی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اور کامیابی کا ریشیو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ روحانیت ایک دم پیک پر ہوتی ہے۔ یہ ہوا نوچندی جمعرات۔ درود پاک، درود پاک پڑھنا ہر عمل میں ضروری کیوں ہے؟ اور سبھی درویش، فقیر، علماء روحانیت، عامل کامل، پیر کامل، سبھی جو ہے درود پاک پڑھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے دیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو درود پاک بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ وہ کچھ قبول کرے نہ کرے، درود پاک ضرور سے ضرور قبول کرتا ہے۔ اب جب بندہ اپنے عمل کے شروع میں عمل پڑھتا ہے اور عمل کے بعد میں درود پاک پڑھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ درود پاک تو رد نہیں کرتا، درود پاک تو قبول کرتا ہے، تو درود پاک کے ساتھ ساتھ بندے کا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ درود شریف کسی کو نہیں آتی ہے، کوئی اگر آتی ہے آپ کو تو اچھی بات ہے، کسی کو نہیں آتی ہے اگر بدنصیبی سے، تو وہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ یہ درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، اس لیے جو ہے درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ یہ رہا یہ عمل، اس عمل کی شرطیں، پابندیاں، طریقہ، اس عمل کو کرنے کی اجازت، اس عمل کو کرنے کا طریقہ وغیرہ، اور اس عمل میں ناگا نہ ہونے پائے، پرہیز نہیں ہے، نوچندی جمعرات، درود پاک، اس کام
इस अमल को करने के बाद आप कैसे काम ले सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और कैसे नफ़ा पहुंचाने के साथ साथ आप कैसे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से एक मुनासिब रकम लेके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।